اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ حج کے دوران یہ تھی چیزیں، حج سے پہلے حج کے دوران دیکھتے ہیں۔ حج کے دوران جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ وذکروا اللہ فی ایام معدودات، کہ جتنی گنتی کے چند روز ہیں اللہ کی یاد میں بسر ہونے چاہیے۔ آپ نے حج کی نیت کی، حج کا سفر کیا، آپ ایک فرض کی ادائیگی میں ہیں، اس سفر میں اپنے آپ کو تعلق باللہ بڑھانے کے لیے بالکل فارغ کر لیں، تبصروں اور دنیاوی باتوں سے آزاد ہو کر صرف اور صرف اپنے رب کے ہو کر رہیں۔ اپنے اس قیمتی وقت کا پورا احساس بھی کریں اور فائدہ بھی اٹھائیں۔ تکبیر، ذکر و فکر، توبہ استغفار، دعا، مناجات، اپنی اصلاح، دنیا اسلام کے مسلمانوں کی بھائیوں کے مسائل جاننے، ان کو اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھنے، اللہ کے بندوں کی خدمت میں آپ مشغول رہیں۔ حج میں ایک بڑی امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے، حج میں جو ہے بہت بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو جو مین چیز ہوتی ہے نا، جہاں آپ کو موقع ملے آپ خدمت کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے جو حج کے دوران آپ کو جو ہے نا وہ اجر کمائے اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو سب جو اللہ کے مہمان ہیں، ایک بوڑھا آدمی، بوڑھی عورت جو بالکل اللہ کے مہمان ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، تو ان کو اپنی جگہ تک پہنچانا جو ہے بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے بہت آسانی پیدا کرنا، تو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ وہ طواف کرتے ہوئے آپ کو کوئی ایسا مل جاتا ہے، اس کو ہیلپ کر دیں، آپ جب پروٹیکٹ کر کے اس کو جو ہے وہ اس کا طواف مکمل کروا دیں۔ یہ ساری چیزیں جو آپ جو ہے وہ حج کے دوران کر سکتے ہیں۔ اپنا پورا سفر گھر سے نکلنے سے لے کے 12 ذی الحجہ تک عبادت میں گزاریں۔ جیسے مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو جب مسجد میں ہوتے ہیں تو دوسرے کام نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ ایسے اب جو ہے نا آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جب تک آپ واپس کر نہیں آئیں گے، جب مکمل نہیں ہوگا، آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ حج کی کیفیت میں ہیں، آپ ایک مقصد کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں، اور جو دنیاوی کام ہے ان کو منیمائز کر لیں، جو چیزیں آپ چھوڑ سکتے ہیں چھوڑ دیں۔ ایسے نہ ہو کہ وہاں بیٹھ کے بھی دفتر کے کام کر رہے ہیں اور بزنس کی باتیں ڈسکس کر رہے ہیں اور اس قسم کی اور دنیاوی کام ڈسکس کر رہے ہیں، وہ یہ تو زندگی پڑی ہے، پہلے بھی کر رہے ہیں بعد بھی کریں گے۔ یہ 5 6 7 8 دن جو ہے جو حج کے سفر کے ہیں اور حج کے دوران اس کو بالکل اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیں ان چیزوں سے، اور فوکس کریں اللہ تعالیٰ کی بات میں، اور زیادہ سے زیادہ اجر کمانے کی کوشش کریں۔ حج کا چارٹ یہ ہے، جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جو پہلا دن حج کا وہ 8 ذی الحجہ کے اعمال ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو جو ہے وہ حج متو کرنے والا اپنا احرام باندھے گا، نیت کرے گا کہ میں حاضر ہوں اور حج کی نیت کرتا ہوں۔ قارن و مفرد پہلے سے احرام کی حالت میں ہے، انہوں نے جو ہے وہ پہلے سے احرام باندھا ہوا ہے، اور منی روانگی ہے۔ اب منی میں پہنچیں گے اور وہاں پہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں ادا کریں، کہ فجر کے بعد آپ روانہ ہوں گے۔ آپ رات کو بھی منی میں جا سکتے ہیں، ممنوع نہیں ہے، بس یہ کہ آپ 7 کی رات کو کئی جو معلم ہوتے ہیں جو باہر سے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایک دن پہلے جو ہے وہ آپ کو وہاں پہنچاتے ہیں، کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن نارملی جو ہے وہ فجر کے بعد نماز حرم میں ادا کرنے کے بعد طواف قدوم کرنے کے بعد لوگ جو ہے نا وہ منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہنچ کے آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اور قیام کے دوران منی میں جیسے پہلے بات آ چکی ہے، تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک، یہ لگاتار آپ پڑھتے رہے۔ تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ، استغفار کرتے رہیں، دعا درود پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ اپنا کتاب رکھیں، اپنے پاس دعاؤں کی کتاب رکھیں، تاکہ ہم جو کئی دفعہ اتنی زیادہ ہر ایک اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتے کہ ان کو دعائیں یاد ہوں، تو وہاں سے قرآنی دعائیں اور احادیث کی دعائیں لے کے آپ پڑھتے رہیں اللہ کے جناب میں۔ تلبیہ بلند کرتے رہیں۔ عمرہ جو رمی کرنی ہے اس سے پہلے جب آپ عرفات سے واپس آئیں گے، جب رمی کریں گے تو یہ تلبیہ بند ہوگا، یہ تلبیہ پڑھتے رہیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک، تو یہ بلند کرتے رہیں۔ پھر جو ہے وہ آپ جب منی پہنچیں گے، منی پہنچنے کے بعد 8 کو، تو منی میں اپنے خیمے اور مکتب کے پہنچنے کے بعد باہر نکل کے چاروں اطراف کا جائزہ لیں بغور، باہر کون سی سڑکیں ہیں، ان کے نام کیا ہیں، آپ خیمے کا، مکتب کا، کس پل کا، شارع کا، سڑک کا اور پول نمبر، یہ سارے آپ نوٹ کریں۔ اور آج کل تو بہت آسانی ہے، آپ جو ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ خیمے سے باہر نکلے، لوکیشن جو ہے اس کے اپنے اس کو نوٹ کریں، لوکیشن جو ہے وہ اپنے پاس لے لیں، سیو کر لیں لوکیشن، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ لیکن پھر بھی فزیکل جو ہے نا آپ اس کو آبزرو کریں کہ آپ کس جگہ پہ ہیں۔ آپ کا اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو ان کو بھی آپ آبزرو کروائیں کہ یہ جگہ یہاں ہم ہیں، آپ کی بیوی ساتھ ہے تو اس کو بتائیں کہ یہ جگہ ہے، تو خدا نہ خواستہ ہے اس صورت میں کہیں آدمی بھٹکتا ہے تو کم از کم اپنے جو نیبرہڈ میں پہنچ جائے، اپنی جگہ کا تعین کر لیں۔ یہ چیز آ چکی ہے، یہ پول جو بنا ہوا ہے اس کے اوپر نمبر لگے ہوتے ہیں، یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں تو اس میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ قیام کے دور اور
تلبیہ تکبیر استغفار درود و دعا کرتے رہیں، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے فارغ رکھیں۔ نیوز واٹس ایپ فیس بک جو ہے وہ دوران حج بند کر دیں یا منیمائز کر دیں، مثلا یہ کہ جیسے آپ ویسے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگا دیتے ہیں وہ نہ لگائیں کہ یہ وقت اس کے لیے نہیں ہے، وہ بعد میں آپ کرتے رہیں، صرف ضرورت کے لیے اگر کوئی میسیج دینا ہو میسیج دیکھنا ہو اس کے لیے آپ کر لیں، لوکیشن نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں اس کو ری ایمفیسائز کر رہا ہوں، بہت اچھی فیسلٹیز ہے، آپ لوکیشن نوٹ کر لیں گے اور آپ کے ساتھ جو گروپ ہے اس کے ساتھ شیئر کر لیں گے، اگر آپ بیوی بچے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ شیئر کر لیں گے، تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگی کہ آپ کا لیول آف کانفیڈنس بہت بہتر ہوگا کہ آپ کہیں سے بھی واپس پہنچ سکتے ہیں۔ حج کے درمیان تلبیہ تکبیر استغفار درود دعا کرتے رہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کرنے، یہ آپ کی زندگی کے بہترین اوقات ہیں، دنیاوی کاموں میں ان کو ضائع نہ ہونے دیں۔ بار بار ری ایمفیسائز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آبزرویشن یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس ٹریول میں پھر جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں اس چیز کو، اور کچھ اور چیزیں جو کہ جن کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اپنے آپ کو بالکل فارغ رکھیں، یکسو رہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ 9 ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد عرفات روانگی ہے، یہ دوسرا دن ہے، آپ عرفات میں پہنچیں گے، وہاں پہنچ کے آپ نے یہی کام کرنا ہے، اپنی لوکیشن جو ہے اس کو اپنا کرنا ہے۔ اگر آپ کے جو جن لوگوں نے ارینج کیا ہے ان سے آپ لوکیشن لے لیں عرفات کی کہ کس جگہ پہ جو ہے ہمارا خیمہ ہے، اور اس کے اپنے پاس سیو کر لیں۔ کئی دفعہ جو ہے آپ جاتے ہیں اور موو کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی کئی دفعہ بھٹک جاتے ہیں، لوگ جو ہے خاص سے بھٹکے ہوئے دیکھیں، لیکن آپ لوکیشن ہوگی تو آپ پتہ ہوگا آپ نے کہاں پہ پہنچنا ہے۔ تو جو بھی ارینج کر رہا ہے اسے کہیں کہ آپ ہمیں مینا کی لوکیشن بھی دے دیں، آپ ہمیں عرفات کی بھی لوکیشن دے دیں، اور اپنے پاس آپ سیو کر لیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا خیمہ کہاں ہے، کون سی سڑک ہے، روانوں سے پہلے سب چیزیں نوٹ کر لیں۔ پھر 9 ذی الحجہ کو آپ جب وہ عرفات جب پہنچیں گے، عرفات پہنچنے کے بعد آپ نے پورا دن وہاں پہ گزارنا ہے، اور آپ اس میں جو ہے وہ تکبیرات پڑھتے رہیں، تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، تلبیہ پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک، حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، وہ ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ظہر اور عصر جو ہے وہ آپ اکٹھی پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم اور قصر کے ساتھ، یعنی ایک ٹائم پہ پڑھیں گے۔ عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک وقوف عرفہ ہے۔ وقوف عرفہ آپ کے حج کا سب سے امپارٹنٹ پوائنٹ میں سے سب سے امپارٹنٹ پارٹ ہے یہ، اور اس میں قیام کے دوران آپ کرتے رہیں، لیکن وقوف عرفہ میں کیا کریں گے؟ وقوف عرفہ میں آپ دعائیں مانگیں گے، دعائیں یاد کر لیں، جو دعائیں مانگنی ہیں ان کو لکھ لیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جو آپ میرے لیے دعا کریں، آپ ایسا کریں اس کو نوٹ کر لیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں ہاں میں دعا کروں گا، پھر آپ کو یہ نہیں آپ بھول جائیں، تو آپ بہتر اس کو نوٹ کر لیں۔ اور کوئی پرٹیکولر آپ کو دعا کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے یہ دعا کرنی ہے، نوٹ کر لیں۔ جن افراد نے آپ کو دعا کے لیے کہا ان کے نام نوٹ کر لیں، اور آپ نے یہ دعا کرنی ہے، یہ آپ انڈائریکٹلی ایک وعدہ ہو جاتا ہے، تو یہ آپ جو ہے نا وہاں پہ، اور یہ رکن ہے، اگر کسی کا وقوف عرفہ مس ہوتا ہے تو اس کا جو ہے نا حج مس، یہ وقوف عرفہ یہ ہے کہ عرفہ میں قیام، تو اس کا جو پارٹ ہے مغرب سے زور اثر سے لے کے مغرب تک وہ دعاؤں کے لیے ہے، اور ایک بہت خوبصورت منظر آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ کہ سارے لوگ کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو جبل رحمت جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کی دعا قبول ہوئی تھی، وہ ملے تھے، اور یہ اس کے آس پاس جو ہے وہ سارا ایریا جو عرفات کا ایریا ہے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر جانے کی، جا سکے تو چلے جائیں، اور پھر جب دعائیں مانگے، اور پھر جو قبلہ رخ ہو کے دعائیں مانگے، اور خوب دعائیں مانگے، اور دعائیں مانگتے رہیں۔ یہ ایک کیفیت جو ہے میں آپ سامنے رکھ رہا ہوں مختلف لوگوں کی، یہ دیکھیں کیسے ایک فرد نے جو وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے اور اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ اس کے بعد یہ فرد دیکھیں کس طریقے سے جو ہے وہ بال پرگند ہیں، سارے الجھے ہوئے ہیں، اور یہ دعا کر رہا ہے۔ تو یہی کیفیت ہوتی ہے انسان کی وہاں پہ۔ غروب آفتاب کے بعد، یعنی مغرب جب ختم ہوتی ہے، لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے عرفات سے مزدلفہ روانہ ہونا ہے۔ عرفات سے مزدلفہ بہت مشکل سفر تھا، ہمیشہ رہا ہے، کئی لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے، کہ بوٹل نیک ہے نا، آگے جو مینا میں آپ جا نہیں سکتے، اور پیچھے سے جو وہ آپ پھنس جاتے ہیں اس میں۔ اب تو میرے خیال ٹرین سے چلیں گی، آپ لوگوں کو ٹرین ہوں گی تو اس لیے مشکل نہیں ہوگا، سٹاپس ہوں گے، نکل کے آپ جو وہاں پہ اپنا وقوف کر لے گیا۔ آگے زیادہ ٹریفک بسوں پہ ہوتی تھی، اس میں مشکلات پیش آتی تھیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ عرفہ کے لیے آپ نے انتظام کرنا ہے، ایک چادر چاہیے آپ کو، وضو کا پانی چاہیے، کھانے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے، کیونکہ آپ مغرب کے بعد جو ہے نا وہ وہاں پہنچیں گے، تو یقیناً ان کے لیے ڈھونڈنے کے لیے آپ وقت نہیں صرف کریں گے، بلکہ آپ فوکس کریں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، دعاؤں میں، اور پھر آپ سوئیں گے
اور ایک بات اور بتا دوں، مرفا کی رات بڑی مزیدار رات ہوتی ہے، بہت نیند آتی ہے، بہت اچھی نیند آتی ہے. آپ پورے ٹریولنگ میں تھکے ہوتے ہیں، جب لیٹتے ہیں تو غافل سو جاتے ہیں. اور پھر جب اگر آپ جلدی چلے جائیں تو آپ کا ماحول خالی ہوتا ہے، جب اٹھتے ہیں تو آپ سمجھ نہیں آتی آپ کہاں پہ ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ مزدلفہ پہنچیں گے، یہ بھی واجب ہے. آپ نے لازمی رکنا ہے کچھ دیر کے لیے مزدلفہ میں، بلکہ پوری رات گزارنے زیادہ بہتر ہے. مزدلفہ کے بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اسی طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے. کیا اللہ تعالیٰ کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ نے اپنے ذکر کے لیے کہا ہے، تو اس ٹائم کو بالکل ضائع نہیں کرنا، ضرور اللہ تعالیٰ کی بات کرنی ہے. آپ نے مغرب اور عشاء جو ہے وہ مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے، اور فجر بھی آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے جو ہے وہ فجر کی نماز میں دعائیں مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے. تو مغرب اور عشاء آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے مزدلفہ میں جا کے. تو یہ رات سو کر گزارنا، اور 10 ذی الحجہ کی نماز فجر کے معمول سے کے وقت سے تھوڑا سا پہلے ادا کرنا چاہیے. اور پھر ٹریولنگ ہے مزدلفہ میں جو آپ کام کریں، مزدلفہ یا حدود حرم سے 72 چھوٹے کنکریاں رمی کے لیے اکٹھے کر لیں. جو اگلا آپ کا کام ہے، اب یہاں پہنچ کے جو ہے شیطان کو جو ہے کنکر مارنے ہیں، اس کے لیے کنکر آپ یہاں سے اکٹھے کریں گے. 10 ذی الحجہ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، اس کے لیے 7 کنکر چاہیے آپ کو. اور اس کے بعد 11 ذی الحجہ کو تینوں جمرات پہ ایک رمی کرنی ہے، اس کے لیے ہر ایک کے لیے 7 7 7 21 کنکر چاہیے آپ کو. اس کے بعد 12 ذی الحجہ کو بھی آپ نے رمی کرنی ہے، تینوں جمرات پہ، تینوں شیطانوں کو، بڑے کو، چھوٹے کو اور درمیانے کو. اس کے لیے بھی آپ کو 21 کنکری چاہیے، 7 جمع 7 جمع 7. تو یہ ٹوٹل اگر ہم کریں تو یہ تقریباً جو ہے وہ 49 بنتے ہیں. تو یہ 79 اس لیے اکٹھا لکھا ہوا ہے تاکہ اگر کنکری کو گر جائے تو آپ پاس ایکسٹرا آپ پاس معلوم ہو، یا آپ نہ جا سکیں اور آپ کو رکنا پڑے تو نیکسٹ ٹائم 13 ذی الحجہ کو آپ کنکری مار کے پھر واپس جا سکتے ہیں. اگر آپ مغرب وہاں پہ ہو جاتی ہے، آپ نہیں چھوڑ سکتے مینا کو، تو آپ کو پھر رکنا پڑے گا اور 13 ذی الحجہ کو کنکری کرنی پڑے گی. یہ اختیار، اگر آپ ویسے رکنا چاہتے ہیں رک لیں اور 13 کو کنکری مار کے جائیں. دوبارہ آتے ہیں اس پہ، جو مزدلفہ کی ایک پکچر ہے آپ کے سامنے. نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد مشعل حرام پہاڑی کے دامن میں جہاں کہیں جگہ ملے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر بلند ہاتھ کر کے سورج طلوع ہونے تک سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تحلیل کہنا، توبہ استغفار کرنا، دعائیں مانگ. یہ دعاؤں کا سفر ہے آپ کے لیے. اللہ سے خوب مانگیں اللہ تعالیٰ سے. یہ دوبارہ زندگی میں جو ہے ملتا ہے نہیں ملتا، انسان پھر حسرت کرتا رہتا ہے. اور فرض ایک دفعہ ہے، باقی جو ہوگا وہ نفل ہوگا. یہ وقت دعا ہے. تو کنکریاں یہ جو ہے رمی کے لیے کنکری کا حجم چنے کے دانے کے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے. کنکری مینا سے بھی لی جا سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں سے لیں. یہ بڑی اچھی جو ہے وہ سائز یہاں پہ پکچر میں آپ کو دکھایا گیا ہے. اب آپ جو ہے وہ مینا میں آپ پہنچے ہیں، اور یہ 10 ذی الحجہ ہے، اور اس کو یوم نہر کہتے ہیں، یہ قربانی کا دن. اس میں آپ نے بہت سے کام کرنے ہیں. اس میں جو ہے طلوع آفتاب کیبل سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مینا روانہ ہو، اور راستے میں وادی محسر ہے، اس میں تیزی سے گزرے. یہ وادی محسر وہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا. جو ہاتھی والے جو کعبہ کو گرانے آئے تھے، تو وہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ پرندے بھیجے تھے جو انہوں نے کنکریں پھینکی تھی، اور یہ سارے کے سارے جو تھے وہ تباہ و برباد ہوئے تھے. تو وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ وہاں سے تیزی سے گزرے. اب اس میں جو آپ مینا والی پکچر دیکھیں، اس میں آپ سامنے جو آ رہا ہے قربانی آ رہی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بال تراشمی آ رہے ہیں، اور اس کے بعد حرم کی آ رہی ہے. اور سب سے پہلے جو ہے وہ جمرات، یعنی آپ کی پکچر آ رہی ہے کہ آپ نے پہلے کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے بال کی تشریفانے ہیں، اور پھر آپ نے کپڑے چینج کر کے نارمل کپڑوں میں طواف زیارہ کے لیے جو ہے حرم جانا ہے. تو یہ تیسرا دن خاصا جو ہے وہ ٹف اور خاصا بیزی دن ہے. تو بڑے جو شیطان ہیں رمی جمرہ عقبہ، پھر طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک آپ رمی کر سکتے ہیں. یعنی آپ مینا جب مزدلفہ سے آئیں تو امیجیٹلی سیدھے جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں جمرات پہ رمی کرنے کے لیے. کہ دفعہ اگر فیملی آپ کے ساتھ ہو تو یہ بھی ممکن ہے پہلے جو ہے وہاں سے آ جائیں، مزدلفہ سے ارلی نکل آئیں، تاکہ آپ جب جمرات میں رمی کر لیں گے، اس پہ قربانی کے پھر لوگ جو ہے نا اس سے احرام سے باہر آ جائیں گے. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو 7 کنکری، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. یہ آپ یہ سمجھ دیکھیں کہ آپ کنکری شیطان کو مار رہے ہیں، اور آپ اس کو جو نگیشن کر رہے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور اپنے دل کو بھی اسی سے پاک کریں
کہ رمی کے بعد پھر رمی کرنے کے بعد پھر دعا مانگتے ہیں ہے بیت اللہ اس میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے، اور پھر قربانی ہے کوپن یا قربان گاہ میں خرید کر ذبح کر سکتے ہیں. قربان گاہ بھی ہے، وہاں جا کے بھی ذبح کر سکتے ہیں. اب اگر پہلے سے آپ نے قربانی خریدی ہے، اس پہ ٹائم لکھا ہوا ہے، تو اس پہ آپ کی قربانی ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا. یا ہو سکتا ہے اب تو سسٹم ہے، ہو سکتا ہے آپ کے SMS آپ کو آ جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اس کے بعد آپ اپنے بال کٹوائیں گے تو آپ کا احرام ختم ہو جائے گا. یعنی اس کے بال وہ مشین کے ساتھ بھی کٹوائے جا سکتے ہیں، اسرے کے ساتھ بھی ساتھ. مردوں کے لیے عورتیں جو اپنی آخر میں ایک پوٹا یا اس سے تھوڑی سی زیادہ بال کاٹ لیں گی تو ان کا جو احرام کھل جائے گا اس میں. پھر آپ نے طواف زیارہ کے لیے جانا ہے، جو رکن ہے اس میں طواف بھی ہے. اگر آپ نے حج کی صحیح نہیں کی تو آپ صحیح کریں گے. تو دوبارہ اس کو کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے رمی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے، اور پھر آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے. 4 کام ہیں جو آپ نے 10 ذی الحجہ کو کرنے ہیں، تو آپ کا جو ہے یہ دن جو ہے مکمل ہو جائے گا. تو ابو حنیفہ کے درمیان ترتیب واجب ہے، یعنی کہ اسی ترتیب سے کریں گے ورنہ آپ کو دم دینا پڑے گا. باقی ائمہ میں جو ہے یہ ترتیب واجب نہیں ہے. رمی جمرات میں جو ہے یہ آپ کے سامنے پکچر ہے. اس میں جو 3 جمرات ہیں، جو آخری بڑا جمرہ جو ہے اس پہ آپ نے صرف ایک جمرے پہ جب مینا کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے آتا ہے. اس پہ صرف آپ رمی کریں گے 10 کو، باقی 2 پہ نہیں کریں گے. پھر قربانی کریں گے. قربانی میں جو ہے آپ اپنی اس کو قربانی کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ بکرے کے لیے ایک فرد بکرے کی قربانی کر سکتا ہے. اگر گائے یا اونٹ ہو تو 7 افراد جو ہے اس میں شیئر کر سکتے ہیں. اور جو آپ قربانی کرتے ہیں اس میں آپ اپنے لیے بھی 1/3 رکھ سکتے ہیں، اپنے ریلیٹیوز کے لیے بھی گفٹ بھی کر سکتے ہیں، اور 1/3 جو آپ چیریٹی کریں گے. یہ اس کی اگر آپ پوری چیریٹی کر دیں تو آپ چیریٹی کر سکتے ہیں. ایسے بال منڈوانے کے لیے سلائڈ پہلے بھی آئی تھی، اور یہ ایک پکچر سی ہے کہ مینا میں کیا حال تھا. انشاءاللہ اب نہیں حال ہوگا یہ، تو لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ کم تعداد ہیں، پراپر انتظام ہوگا. پھر اس کے بعد آپ طواف زیارہ میں جائیں گے. طواف زیارہ کے لیے، اور یہ آپ طواف زیارہ 12 ذی الحجہ کی شام تک کر سکتے ہیں. اگر افراد یا قران کرنے والے حاجی طواف قدوم کے بعد یا حج تمتع کرنے والا نفلی طواف کے بعد یہ صحیح کر چکا ہے تو طواف زیادہ کے بعد وہ صحیح نہیں کرے گا. اگر نہیں کی، جیسے میں نے کہا کہ آج کل وہ مسائل نہیں ہیں، اس لیے آپ بے شک اس میں ریلیکس رہیں اور اپنی جو ہے وہ طواف زیارہ کے بعد اپنی صحیح کریں. کہ پہلے رش بہت زیادہ ہوتا تھا، اس لیے ریکمینڈ کرتے تھے کہ نہیں آپ پہلے صحیح کر لیں تاکہ اس وقت آپ اس رش سے بچ سکیں. ایک پکچر سی ہے کہ مینا پہنچ کر طواف افاضہ اور اس کے بعد طواف زیادہ طواف افاضہ ایک ہی چیز ہے، پھر زمزم پینا، اور اس کے بعد ان کی صفا مروہ کی سعی. اب واپس اس کے بعد آپ جو ہے مکہ مکرمہ سے مینا واپس آئیں گے، کیونکہ آپ کا مین کیا مینا میں آپ صرف وہاں پہ گئے ہیں طواف زیارہ کرنے، لیکن کھا پی سکتے ہیں وہاں پہ، مثلا ایسی بات نہیں ہے، اتنا ممنوع نہیں ہے. آپ کھائیں پئیں، تھوڑا سا ریلیکس کریں، اس کے بعد لیکن واپس آپ نے مینا میں آ کے قیام کرنا ہے. آپ مینا واپس آ جائیں گے، اور 11 اور 12 ذی الحجہ کے جو ہے وہ آپ مینا میں گزاریں گے. یہ آپ کا چوتھا اور 5واں دن ہوگا. ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہمیں آیت مبارکہ ملتی ہے اذا قضیتم مناسککم واذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر. پہلے لوگ کیا کرتے تھے جہالت میں جو ہے نا، حج کے بعد وہ اس میں اپنے وہ محفلیں جماتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے جو قصے بیان کرتے تھے. یہاں کہا گیا کہ نہیں، اب جو ہے اللہ کا ذکر کرو. تو یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے، اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ ٹائم اللہ کا ذکر کرنے کا ہے، کسی اور کام کا نہیں، گپے لگانے کا نہیں ہے، ٹائم گزارنے کا نہیں ہے. نہیں، اللہ کے ذکر کا ہے. اپنی کمیونٹی کو، اپنے لوگ کو، اپنے گروپ کو آپ اس میں جو ہے اگر وہ کچھ ایسے لوگوں کو کنونس کریں کہ نہیں، یہ ٹائم جو ہے وہ زندگی میں بار بار نہیں آتا، اس کو جو ہے اللہ کے ذکر میں گزارنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کتاب حکیم میں یہ آیت نمبر 200 ہے سورہ بقرہ کی. اس کے لیے آپ اپنے پاس میٹیریل رکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ مثلا وہاں پہ کیا کریں گے کہ جیسے میں نے کہا کہ کتابیں جو ہیں دعاؤں کی کتابیں آپ رکھیں، لٹریچر اپنے ساتھ رکھیں، کچھ میٹیریل رکھیں جو دینی میٹیریل ہے تاکہ وہ اس میں آپ اسٹڈی کر سکیں، پڑھ سکیں. آپ پاس ٹائم ہوگا تو پھر تکابیر ہیں جو آپ پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ، یہ لگاتار آپ پڑھتے رہیں. اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 3 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے چند روزے ہیں تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. تو یہ میں نے کیا مینا ہے زوال کے بعد تینوں جمرات میں. اچھا، یہ جو آپ ماریں گے کنکریاں، اب جو آپ 10 کو آپ نے مارنی، 11 اور 12 کو آپ نے زوال کے بعد کنکریاں مارنی ہے.
اور آخری دن میں جو ہے وہ آخری خاصے وہاں پہ مس ایپ ہوتے ہیں، کیونکہ سب لوگ زوال کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اس کو کنکری ماریں گے، تو وہ رش بہت زیادہ. لیکن اس دفعہ انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہوگی، آپ کے لیے آسانی ہوگی. اور چوتھا دن آپ کا وہی ہے کہ آپ نے تینوں شیطانوں کو جو کنکریاں مارنی ہیں، بڑے کو بھی، درمیان والے کو بھی، اور آخری جو چھوٹا ہے اس کو بھی، اسمال کو بھی، بگ کو بھی، میڈیم کو بھی، تینوں کو مارنی ہے. اور یہ چوتھا دن ہوگا. یہ پہلا ہے، پھر دوسرا ہے، اور رمی کے بعد دعائیں مانگنی ہے، پھر دوسرے کو ماریں گے، پھر دعائیں مانگیں گے، پھر تیسرے کو ماریں گے، پھر دعائیں مانگیں گے. بھائی یہی کام ہے جو آپ نے کرنا ہے. تو آپ یہ شیطان کو کنکری ماریں تو اس کو تھوڑی سی فیلنگ بھی لے کے آئیں کہ ہم کس چیز کو کنکری مار رہے ہیں، کیوں کنکری مارنے ہیں. یہ پوری میں ہسٹری یہاں پہ نہیں رکھنا چاہتا. انشاءاللہ میں ایڈ کروں گا کچھ چیزیں اپنے واٹس ایپ اس میں ویڈیو کی اس میں ڈسکرپشن میں، تو وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو پھر قیام منہ کے درمیان یہ سلائڈ آ چکی ہے. وذکروا اللہ فی ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنا چاہیے. پھر آخری دن ہے 12 ذی الحجہ کا. اس میں بھی آپ کیا کریں گے؟ آپ رمی کریں گے، اور کریں گے زوال کے بعد، اور رمی کرنے کے بعد دعائیں مانگیں گے، پہلے چھوٹے پہ، بڑے درمیانے پہ، پھر بڑے پہ. تو آپ کا حج منی کے اعمال آپ کے مکمل ہو گئے. آخری عمل جو ہے وہ طواف وداع ہے. آپ جو ہے مغرب سے پہلے منی کو چھوڑ دیں گے. یعنی کہ اگر آپ سامان باندھ کے سڑک پہ آ جاتے ہیں اور بے شک مغرب ہو جاتی ہے، تو یہ اٹ ول بی ٹیکن کہ آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا اور آپ باہر ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ منی کے اندر اذان ہو جائے گی تو آپ کو 13 کو بیٹھنا پڑے گا. نہیں، ایسے نہیں ہے. اب اصولی تو کئی دفعہ بسیں نہیں آتی، مشکلات ہیں، لیکن آپ پریپیئر کر کے آپ باہر آ جائیں تو آپ جو اس میں پھر آپ نے مکہ مکرمہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے طواف وداع کرنا ہے. اور وہ لوگ جو کہ مکہ چھوڑنے والے ہیں وہ بغیر طواف وداع کے مکہ کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے شہروں میں نہیں جا سکتے. طواف وداع کریں کیونکہ یہ واجب ہے. اگر آپ کو طواف وداع رہ جائے گا تو آپ کو دم دینا پڑے گا. آپ لوکیشن سے جو ہے وہ اپنے پاس سیو کر لیں، لوکیشنز مکہ کی، عرفہ کی، مزدلفہ کی اور منی کی آپ کو مل جائیں گی، یا اس کو آپ کس سے لے لیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہم نے حج سے پہلے دیکھ لیا، حج کے دوران دیکھ لیا، اور آخری جو ہمارا پارٹ ہے وہ حج کے بعد. یہ بہت امپارٹنٹ ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ اس پروگرام میں ہم علمی، عملی اور فکری جو ہے وہ بات کریں گے. اب یہ کہ ہم نے حج کیوں کر رہے ہیں، ہم کہ حج کے بعد ہماری شخصیت کیسی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور شہوت، فسق و فجور سے پرہیز کیا، وہ ایسے پلٹا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، سب گناہ معاف. اتنی بڑی سعادت ہے. اب یہ کہ ہم الحمدللہ حج کر لیا ہم نے. اب اس میں ہم دیکھیں کہ حج کے بعد آپ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا عزم کریں. اب میری بات توجہ سے سنیے گا، بہت امپارٹنٹ ہے. آپ نے حج کر لیا ہے، اب یہ چیزیں اب اس پہ سوچے گا آپ. کیا ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا آپ کو، آپ نے حج کیا، احرام باندھا، طواف کیا، آپ نے بیت اللہ کا صحیح کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ممکن کیا. کتنے لوگ ہیں جن کو نہیں ہے؟ مثلا یہ بھی دیکھ لیں کسی لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا جس میں آپ کا نام آیا ہے، تو آپ ان میں لوگوں سے سلیکٹڈ لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونیٹی دی. اور اس کے بعد یہ آپ نے منی گئے، عرفات گئے، مزدلفہ گئے. یہ وہ مقامات ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم وہاں پہ رکھے ہیں، انبیاء وہاں پہ گئے ہیں. ایک پوری تاریخ ہے جو ہمارے سامنے ہے، جس کی وجہ سے یہ سنتیں بنی ہیں جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آپ نے رمی کی، قربانی کی، حلق، طواف اور سید. آپ پڑھیے گا رمی کیوں ہم کرتے ہیں، ہم طواف کیوں کرتے ہیں، ہم صحیح کیوں کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا اس کو. میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا. پھر آپ نے طواف وداع کیا اپنے اللہ کے گھر میں جا کے، اور وہاں سے آپ فرض کی تکمیل کی. حج اور حقیقت زندگی. احرام اس لیے باندھو کہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. آپ کپڑے اتار دیتے ہیں نا، اپنے 2 کپڑے پہن لیتے ہیں. انسان دنیا سے جائے گا کیا ہوگا نا، کفن کی چادریں ہی ہوں گی نا اس پہ. اگر کوئی حج کے درمیان فوت ہو جاتا تو کیا کہتے ہیں کہ اسی میں اس کی تدفین ہوگی. یہ جو اس نے احرام پہنا ہے نا، اسی میں اس کی تدفین ہوگی اگر حج کے دوران فوت ہوتا ہے. تو دنیا کی ساری چیزیں اس سے ہٹ گئیں. تو یکسو ہو کہ وہ آگے کنکریاں مارتے ہوئے دشمن ابلیس کو زندگی سے خارج کر دیں. وہ تو اس نے تو اعلانیہ کہا تھا، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے پیچھے سے آؤں گا، انسان تیری سیدھی راہ میں بیٹھوں گا، ان کو بہکاؤں گا. ہم کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے میں موقع فرمایا، ہم نے کنکریاں ماری ہیں، اب اس کو جو ہم اپنے قریب نہیں آنے دیں گے. قربانی کرتے ہوئے خود کو ہر قربانی کے لیے تیار کریں. قربانی کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلائی تھی. اللہ کے حکم سے اس بیٹے کو جو بہت پیار تھا، جو 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، جس کو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. 10-11 سال کو ہوا تھا تو اس کی قربانی کو کمایا تھا. تو کیا اس سے بڑی قربانی کوئی اور ہو سکتی ہے؟
یہ تو اللہ کرم ہے کہ اس نے میڈیا بھیج دیا. تو ہمیں اگر کسی قربانی کا حکم ہے، جیسے وقت کی قربانی ہے، صلاحیتوں کی قربانی ہے، ہمیں نماز کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. آپ نے مال میں سے زکوٰۃ نہ کریں تو بہت معمولی چیز ہے بھائی. روزے رکھنے پر تو بہت معمولی ہیں. ان کے اللہ نے تو اپنے انبیاء کو، اپنے بندوں سے بہت آزمایا ہے. اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ اور آپ نے قربانی کی ہے. تو آپ کرو تو زندگی کو، کعبہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دو. آپ گھومتے ہیں نا، سینٹرلائز کرتے ہیں، سینٹر جو ہے، نماز پڑھتے ہیں کعبہ کی طرف. تو یہ نماز کیا ہے؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہے کہ ہم جو ہے ہمارا رخ جو ہے کعبہ کی طرف ہے. صرف رخ کعبہ کی طرف ہوگا کہ اللہ کے گھر کی طرف، کہ اس کی تعلیمات میں ہمارا رخ ہوگا. تعلیمات رخ کیا ہے کہ جیسے اللہ نے کہا ہے اس کے مطابق کرنا، جیسے اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کی اتباع کرنی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے رسول کی اتباع کرو. تو یہ ہے پھر ہم مرکز بناتے ہیں اپنے کعبہ کو، اپنے ذہن کا، اپنے اعمال کا ہم مرکز بنانے، جیسے ہم نے طواف کا مرکز بنایا تھا. عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ تو مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہی میدان ہوگا قیامت کا دن کا، جہاں پہ حشر ہوگا، یہیں پہ ہوگا. تو ہم تو پہلے کھڑے ہیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے، کس طریقے سے لوگ پکار رہے ہوتے ہیں رب کو. تو یہ آخرت کا منظر اپنے سامنے رکھیں کہ اس طریقے سے ہم نے قیامت پر. پھر جب مزدلفہ سے گزرتے ہیں تو خدا کی نافرمانی سے تائب ہو جائیں کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں گا. مینا میں ٹھہرتے ہوئے اللہ کی عظمت کے برائی سے اپنے گلوں کو آراستہ کرے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد ایسے اللہ کا اس سے بڑھ کے ذکر کرو. تو ہم فل ٹائم جو ہے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. احرام اس لیے اتاریں کہ اب دنیا میں جا کر ہر چیز سے بے نیاز ہونا ہے اور اپنے کام پر آخرت کو ترجیح دینا ہے. ہمیں پورے اس پروسیس سے گزرے ہیں، قربانیوں کے، عرفات کے، مینا کے، مزدلفہ کے، بیت اللہ کے. بار بار 3 دفعہ آپ طواف کے لیے گئے ہیں بیت اللہ میں، 3 دفعہ. تو یہ بار بار آپ گئے ہیں پھر بلایا، پھر گئے ہیں پھر بلایا، پھر آنے سے پہلے گئے ہیں. تو اب آپ دنیا میں آ رہے ہیں تو مرکز آپ کیا ہوگا؟ اللہ کے احکامات. اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے. اہم بات یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں حج کے بعد جو مثبت تبدیلی آئی ہے اسے قائم رکھنے کا عزم کریں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب یاد رکھو کہ ایک روز اس کی حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہیں. اس بات کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ ہمارے جو یہ اعمال ہیں اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے.